السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وزع في الأرض؟ قال المسجد الحرام۔ قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العزت نے دو مسجدوں کا ذکر فرمایا، ایک مسجد حرام، دوسرا مسجد اقصی۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ وہ دو مسجدیں ہیں جس پوری سرزمین پر، پوری کائنات میں اللہ نے اپنے بندوں کی عبادت کے لیے اپنے فرشتوں اور پیغمبروں کی رہبری سے بنوائی۔ تو سب سے پہلے اس دنیا میں بننے والی یہ دو مسجدیں ہیں۔ لہذا اسی آیت کے ذیل میں اور آج کے ان حالات میں مجھے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں تاریخ کی روشنی میں عرض کرنی ہے۔ آج اس وقت دنیا کا کون انسان ہے جو ان حالات سے واقف نہیں ہے؟ فلسطین اور اسرائیل کے جو حالات اور واقعات چل رہے ہیں، غزہ کے جو حالات ہیں، ہر کسی کا دل آج چھلنی ہو چکا ہے، ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہیں، دل غم زدہ ہے، آدمی بے چین ہے، کریں تو کیا کریں؟ ایک اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت جو ہوتی ہے تو اس کے ناطے دنیا کے کونے کونے میں بسنے والا ہر مسلمان اپنے طور پہ کم سے کم اتنا تو ضرور کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ اپنی خصوصی مدد بھیج دے۔ کبھی جیسے تو نے ابرہا پر ابابیل کے ذریعے سے پتھروں کی بارش برسائی، اور کبھی کفر و شرک کو مٹانے کے لیے طوفان نوح تو نے بھیجا، اور کبھی حضرت لوط کی قوم نے گندے حرکتیں کی تو نے زمین کو اٹھا کے پٹک دیا، اور کبھی مشرکین مکہ نے مسلمانوں اور اسلام کو مٹانے کی کوشش جنگ بدر میں تو 313 صحابہ کو تو نے ایسی طاقت دی 1000 کے لشکر کو اوپر نیچے کر دیا۔ ہر ایمان والا ہاتھ اٹھا کے ہی دعا مانگ رہا ہے یا اللہ تیرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایمان والوں کو تو حفاظت کر لے۔ نہت تھے مسلمان، معصوم کلیاں مسل دی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم گود کے بچے جنہوں نے ابھی دنیا کے نظارے نہیں کیے، آج وہ بمباری میں ان کے پرخچے اڑ رہے ہیں، ان کے چھیترے اڑ رہے ہیں، اور معصوم گھر کی چار دیواری میں رہنے والی خواتین اور اسلام کی ماں بہنیں، وہ گھر کی چار دیواری میں پردے کے آڑ میں رہنے والی گھروں کی چھتیں جن پہ گر کے پتہ نہیں ملبے کے نیچے کتنے انسانوں کی لاشیں دبی ہوئی ہیں۔ آج دنیا کا ہر مسلمان بلکہ غیرت رکھنے والا ہر انسان بھی، مذہب کا فرق نہیں، غیرت رکھنے والا، انسانیت کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا ایک انسان بھی آہ اور ہاں کے آواز نکال رہا ہے
تو ایسے موقع پہ میرے اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ تو یہ حالات کیوں پیش آئے؟ اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر کسی کو اس کی کچھ نہ کچھ بو باس تو ضرور ہے، ہر ایک کو اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے، لیکن اس موقع پہ مجھے آپ کے سامنے تاریخ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور وہاں کے حماس کے اور غزہ کے فلسطین کے مسلمان کم ہونے کے باوجود اتنے بڑے دشمن کو کیوں چھیڑ رکھا ہے۔ ان کو اندازہ تھا ہم نہتے ہیں، ہم کم ہیں، ہمارے پاس اتنی زیادہ طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے اتنی بڑی جرأت و ہمت کیوں کی؟ بہت سارے سوالات ہیں، ان میں سے کچھ ہی باتیں مختصر وقت میں عرض کی جا سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تاریخ کو لیتے ہیں۔ مسلمان وہاں رہنا کیوں چاہتے ہیں، اور مسلمان اس زمین کے لیے اپنا خون کا نذرانہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی، زمین کے برابر ہو گئی، علاقے کا علاقہ تہس نہس ہو گیا، ان کو اندازہ تھا یہ سب ہونے والا ہے، اس کے باوجود اس ساری سب چیزوں کو انہوں نے کیسے برداشت کر لیا؟ وہ کیا جذبہ تھا اندر کا؟ جب تک ہمارے سامنے تاریخ نہیں ہوگی یہ ساری چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ لہذا ہمارے سامنے سب سے پہلے ایک جغرافیہ، ایک تاریخ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور دوسرا قرآن و حدیث۔ یہ دونوں باتیں جب سامنے ہوں گی تو تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج کے وہ مسلمانوں کی، وہاں کے علاقے کے مسلمانوں میں جو غیرت ہے، جو حمیت ہے، جو ہمت و جرأت ان کے پاس ہے، یہ اب سے آئی نہیں ہے، یہ ان کو وراثت پہ ملی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فلسطین یہ نبیوں کی بستی ہے، ایک دو نہیں، ہزاروں انبیاء علیہم السلام وہاں پیدا ہوئے، وہاں ان کی قبریں موجود ہیں، ہزاروں۔ اور اس مسجد کی ایک ایک اینٹ میں، اس مسجد کے ایک ایک گارے میں، اس مسجد کے ایک ایک ذرے میں انبیاء کا پسینہ بھی ٹپکا ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہاں کتنے ہزاروں انبیاء پیشانی میں سجدے میں پیشانی رگڑ رگڑ کر اپنے مبارک آنسوؤں کو امت کی ہدایت کے لیے کتنا بہایا ہوگا۔ وہاں انبیاء پیدا ہوئے، وہیں بڑے ہوئے، وہیں جوان ہوئے، اور وہیں انبیاء، ان یہودیوں کے ہاتھوں میں کئی انبیاء شہید بھی کر دیے گئے۔ وہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہ نبیوں کی سرزمین ہے، وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، وہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، قیامت تک رہنے والی وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے اس پاکیزہ شہر کا اور اس پاکیزہ مسجد کا ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ وہ مسجد ہے بیت المقدس جس کے چاروں طرف برکت والی جگہ ہے، وہ زمین بابرکت زمین ہے جہاں نبی پیدا ہو، جہاں نبی چل کے جا رہا ہو، جہاں نبی نے زندگی گزاری ہو، جہاں نبی نے کھایا اور پیا بڑا ہوا، اور وہ نبی نے کتاب ہدایت کی تعلیم دی، انسانیت کو رہبری کی۔ ذرا بتائیے اس پاکیزہ، اس زمین سے بہتر پاکیزہ زمین دنیا میں اور کہاں ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یاد رکھو اس سے بہتر زمین اور کون سی ہو سکتی ہے؟ ہم نے وہاں نشانیاں چھوڑی ہیں، بابرکت نشانیاں ہیں۔ وہ کون سی نشانیاں؟ کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام، حضرت ابراہیم و اسحاق علیہ السلام، حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم و عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، ایک نہیں ایسے سو انبیاء ہیں جن کے ناموں کا تذکرہ انہوں نے وہاں محنتیں کی، اور صاف صاف الفاظ میں قرآن نے جن نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ لہذا وہ نبیوں کی اسلامی جو تاریخ ہے اس کو آپ اٹھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس وقت اللہ نے اس زمین پر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بھیجا،
اور فرشتوں نے آ کے رہبری کی حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم آئیے، آپ کو ہندوستان سے آپ کو چلنا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے تھے جنت سے، یہاں سے آدم علیہ السلام گئے مکہ مکرمہ کو، تقریباً 300 سے زیادہ حج کی یہاں سے چل کر، جو اس زمانے کی جو سواری تھی گائے اور بیل تھی اس پہ بیٹھ کر، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اور وہاں فرشتوں نے رہبری کی، اور اللہ کی طرف سے فرشتوں نے وہاں کعبۃ اللہ بنوایا تھا، اور آدم علیہ السلام نے اس کا طواف کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض، یا رسول اللہ وہ کون سی مسجد ہے جو زمین پر سب سے پہلی بنائی گی؟ قال المسجد الحرام، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے۔ کعبۃ اللہ کے جو اطراف ہے نا اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو مکہ ایک گاؤں کا نام ہے، کعبہ وہ ہے جس کا طواف کرتے ہیں، اس کے اطراف میں جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، باعظمت جگہ ہے، باعزت جگہ ہے، مقدس جگہ ہے وہ۔ پھر فرمایا ثم ایون، اس کے بعد کون سی مسجد بنائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المسجد الاقصی، فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے، بیت المقدس جسے کہتے ہیں، تو وہ بنائے گی۔ فرمایا کہ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ روایتوں میں آتا ہے 40 سال کا فرق ہے، 40 سال پہلے مکے میں بیت اللہ بنایا گیا، 40 سال کے بعد فلسطین میں بیت المقدس بنایا گیا۔ یہ دونوں مسجد بنانے والے کون ہیں؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کیونکہ اس وقت وہی دنیا میں تھے، فرشتوں نے رہبری کی تھی اور کہا تھا اللہ کی طرف سے ہم رہبری کر رہے ہیں، یہاں بھی مسجد بنائیے، وہاں بھی مسجد بنائیے۔ دنیا گزرتی رہی، انسان آتے رہے، آباد ہوتے رہے، اور وہ بیت اللہ کعبۃ اللہ ٹوٹا، شہید ہو گیا، اور پھر دوبارہ اس کو آباد کرنے کی ضرورت پڑی۔ دوبارہ جب اللہ نے اس کو آباد کیا، اس کے لیے اللہ نے جن کو چنا ہے وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام۔ یہ پہلے بنانے والے نہیں ہیں، پہلے بنی ہوئی مسجد ان بنیادوں پر دوبارہ عمارت کھڑا کرنے والے یہ انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹوں نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بچے ہیں، ایک ہیں حضرت اسماعیل اور ایک ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹوں نے مل کر کعبۃ اللہ بنایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے ابا کے ساتھ مل کر بیت المقدس بنایا۔ یہ خوش نصیبی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں رکھا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اپنے علاقے سے ہجرت کر کے گئے تھے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارکنا فیہا للعالمین۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو جس علاقے میں بھیجا وہ علاقہ بڑا بابرکت علاقہ ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم جاؤ، ہجرت کر کے جاؤ، فلسطین جاؤ۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی رہبری میں دوبارہ بیت المقدس بنایا۔ گویا دنیا میں 2 جو مسجدیں ہیں، سب سے پہلی مسجدیں، وہ بیت اللہ کعبۃ اللہ ہے، دوسرا مسجد حرام بیت المقدس ہے۔ اور بیت المقدس وہاں اللہ نے لمبا سلسلہ نبیوں کا چلایا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہودیوں کی تورات کی روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو 12 بچے تھے ان میں ایک یہودا، وہ بھی پیغمبر تھے، وہ بھی اسی علاقے میں گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بڑے بڑے پیغمبر ہیں، ورنہ تو 1,24,000 یا اس سے کچھ کم و بیش انبیاء آئے ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ انہی نام کو میں اور آپ جانتے ہیں، انہی نام کے چرچے ہیں، انہی نام کے تذکرے قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور اسلامی کتابوں میں انہی کا ذکر ہے۔ ورنہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کے ناموں کو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے جن کی ضرورت محسوس کی ان کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دی۔ وہ تقریباً 25 یا 26 نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور انہی کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
اس سے اندازہ یہ ہوا کہ فلسطین وہ پاک زمین ہے کہ جس کے ذرے ذرے میں نبیوں کا حصہ ہے۔ اور آگے بڑھ کر جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، باپ بچوں نے دونوں نے مل کر اس مسجد کو دوبارہ آباد کیا۔ داؤد علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا، کہا کہ اللہ میں مسجد بنوا رہا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مسجد ہم بنوا رہے ہیں، تھوڑی تم بناتے ہو، تم سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ کہا کہ آپ نے ہی بنایا تھا، بعد میں کون بنائیں گے؟ یا اللہ آپ ہی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، وقت پورا ہو گیا، آپ کا آ جاؤ۔ تو ان کا انتقال ہو گیا۔ جب بیٹے کا نمبر آیا سلیمان علیہ السلام کا، تو تب بھی مسجد بن رہی تھی جنات کے ذریعے سے۔ تو اس وقت بھی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا، فرشتے نے آ کر پیغام دیا، حضرت آپ کا وقت پورا ہو گیا، جبکہ ان کی عمر اس وقت 50 پر 3 سال کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، پھر مسجد کا کیا ہوگا؟ اللہ نے وہی پیغام دیا، اس سے پہلے کس نے بنوایا تھا؟ کہا کہ آپ نے بنوایا تھا۔ آپ کی بات کون بنائے گا؟ کہا کہ آپ ہی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنی عمر پوری کرو، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ ہاں، ایک بات اتنا ہے، سلیمان علیہ السلام نے اتنا کہا، یا اللہ یہ جنات کو آپ نے میرے تابع کیا ہے اور یہ میری نافرمانی نہیں کرتے، لہذا مجھے اتنی مہلت دے دی جائے کہ میں ان کی نگرانی کرتا رہوں، یہ مسجد کی تعمیر کر دیں۔ تو یہ آئینے کا ایک کمرہ بنایا گیا، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام عصا لے کر جیسے ممبر پر خطیب کھڑتا ہے خطبہ دینے کے لیے، کہا کہ ایسے کھڑے ہو گئے، ان کی روح نکال لی گئی۔ 1 سال تک سلیمان علیہ السلام ایسے کھڑے ہیں، جنات رات و دن مسجد کا کام کر رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد جب مسجد کا تعمیر کام مکمل ہو گیا، دیمک نے عصا کھانا شروع کیا۔ جیسے اس کا بیلنس تھوڑا آگے پیچھے ہوا تو فوراً سلیمان علیہ السلام نیچے گرے۔ تو اندازہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ 1 سال پہلے سلیمان علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں۔ تو اللہ کا نظام قدرت ہے۔ تو اللہ نے اس انداز پہ نبیوں کی نگرانی میں اتنی مقدس مسجد کو بنوایا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ ہے۔ ہوتے ہوتے جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات دنیا میں تشریف لائی، تو اللہ نے جب اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلانا چاہا، اس وقت تقریباً ہمارے نبی کی عمر 50 پر 3 سال کے قریب تھی۔ معراج کا سفر جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، براق کے سواری پہ بٹھایا اور کہا کہ حضور سب سے پہلے ہم بیت المقدس کا سفر کریں گے۔ دنیا میں اللہ نے 2 مسجدیں سب سے پہلے بنوائی ہیں، ایک آپ جہاں پیدا ہوئے وہ مکہ کعبۃ اللہ، اس کے بعد بیت المقدس۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سرتاج انبیاء ہیں، ساری کائنات میں بسنے والے سب آپ کے صدقے میں دنیا میں آئے ہیں، لہذا آپ کو وہ مسجد کا نظارہ بھی آپ کو کرنا ہے، اور وہاں آپ کو یہ مہر دینی ہے اور اس بات کو ثابت کرنا ہے آپ امام الانبیاء ہیں، لہذا آپ یہاں سے پہلے آسمانوں کی سیر نہیں کریں گے، سب سے پہلے آپ یہاں سے بیت المقدس جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد دوسرا نمبر مسجد کا بیت المقدس کا ہے۔ اب آپ کی مبارک قدم وہاں پڑیں گے، اس مسجد کا مقام و مرتبہ دوبالا ہو جائے گا، اور اس کی عزت بڑھ جائے گی، اس کی عظمت بڑھ جائے گی، سارے نبیوں کی محنت رنگ لائے گی۔ لہذا براق پہ سوار ہو کے اللہ کے نبی یہاں سے سیدھے وہاں گئے، بیت المقدس فلسطین گئے، اور وہاں جانے کے بعد دیکھا جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے تھے 1,24,000 یا اس سے کم یا زیادہ، سارے انبیاء انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، پہلے سے کوئی پروگرام نہیں سنایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سارے انبیاء علیہم السلام ہیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ آپ کو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھانی ہے۔ حضور کو پہلے نہیں بتایا گیا تھا، وہاں پہنچنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ سارے انبیاء آئے ہوئے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اور کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، ابھی تک آپ امام نہیں بنے تھے نبیوں کے، لہذا آج آپ امامت کریں گے سارے نبیوں کی، اور اس کے بعد آپ کا جو لقب ملے گا وہ ہوگا امام الانبیاء، نبیوں کی امام۔ عام لوگوں کی امام تو حضور تو تھے ہی صحابہ کے، لیکن نبیوں کا امام کا مقام و مرتبہ اللہ کو دینا تھا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو جہاں جوڑا تھا، وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ ہے فلسطین، بیت المقدس۔ اللہ چاہتے تو کعبۃ اللہ میں بلا سکتے تھے، مکے میں بلا سکتے تھے،
یا مدینے میں بلا، کہیں بھی اللہ بلا سکتے تھے، لیکن اللہ نے اسی جگہ پر کیوں جوڑا سارے نبیوں کو؟ اس لیے کہ سارے نبیوں کی قربانی، بہت سارے نبیوں کی قربانی اسی زمین پر لگی ہوئی، اسی علاقے کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے ہوئے تھے، اس لیے اللہ کے نبی کو یہاں سے اٹھا کے بلایا گیا اور وہاں سب سے امامت کروائی، اور امامت کروانے کے بعد پھر دوبارہ وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ یہی تاریخ رکتی نہیں ہے اور آگے بڑھی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر کا دور آیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو اس وقت اس علاقے میں جن لوگوں کا قبضہ تھا وہ تھے صلیبی، کرسچینس، یہودی، وہ علاقے کے لوگ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پرچم دے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ پورے علاقے میں اسلام کا جھنڈا بلند کرو اور کلمے کی تعلیم و تبلیغ، جسے روایتوں میں آتا ہے کہ پوری دنیا تک تقریباً اسلام جو پھیلا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں۔ اسی وقت فلسطین اور بیت المقدس کے علاقے میں بھی اسلام کی ہوائیں چلی، اور مسلمانوں کا جو لشکر اس تیزی سے پھیلتا تھا، اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار اس تیزی سے ان کے چرچے ہوا کرتے تھے، جہاں بھی مسلمان جاتے اور وہاں دشمن قوم خود بخود اس علاقے کی ان قلعوں کی چابیاں پیش کر دیتی، ہم تمہارے سے ہمت و جرت ہمارے پاس نہیں کہ ہم تم سے لڑ سکیں، کیونکہ تم کردار کے، اخلاق کے تم دھنی ہو، تمہارے پاس اسلام ہے، اتنا پاکیزہ مذہب ہے، ہم تم سے لڑ کر کبھی جیت نہیں سکتے۔ اتنی بڑی عیسائیوں کی طاقت بھی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور کہا کہ ہم بیت المقدس اور فلسطین تمہارے حوالے کریں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تمہارے امیر المؤمنین کو یہاں آنا پڑے گا۔ فوراً ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، امیر المؤمنین اگر آپ آ جائیں گے تو یہ بیت المقدس اور فلسطین ایک خون کا خطرہ گرے بغیر فتح ہو جائے گا، ایک کی بھی نہ جانی نقصان ہوگا نہ مالی نقصان ہوگا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ سے تشریف لائے۔ مدینہ اور فلسطین کا علاقہ 1 مہینے کا سفر تھا اس زمانے کا، 1 مہینہ، تیز اونٹنی پر، گھوڑے پر اگر بیٹھ کر آدمی چلے، 1 مہینے کا سفر اس زمانے کا۔ بڑی تیزی سے رات و دن سفر کرتے ہوئے آئے، اس سوچ میں آئے کہ جب بیت المقدس میں جو نبیوں کی سرزمین ہے وہاں آج یہودی اور عیسائی کفر و شرک کی حرکتیں اور کام کر رہے ہیں، نبیوں کی روح کتنی تڑپ رہی ہوگی، لہذا نبیوں کو روح کو سکون ملے گا اور ان کے صحابہ کو سکون اور عافیت ملے گی۔ اور جس سرزمین، فلسطین کی سرزمین کہ جہاں اللہ کی طرف سے وحی اترا کرتی تھی، حضرت جبرائیل اور میکائیل اسرائیل وہاں آیا کرتے تھے، فرشتوں کا نزول وہاں ہوا کرتا تھا، اس سرزمین کو انہوں نے گندگیوں سے بھر دیا ہے، اس زمین کو پاک کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ امیر المؤمنین وہاں سے تیزی سے تشریف لائے۔ یا رک کر ایک بات میں عرض کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے نماز فرض کی معراج کے سفر کے بعد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ روایتوں میں آتا ہے تقریباً 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو ادھر کعبۃ اللہ ہے، ادھر فلسطین ہے، تو حضور جو نماز پڑھتے تھے اس حصے میں یوں نماز پڑھتے تھے، تو لہذا ہمارا حق بنتا ہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، وہ پہلا قبلہ ہمارا ہے، یہ اس طرف جو ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ دوسرا قبلہ ہمارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی تو میرا قبلہ بھی میرے ابا جان حضرت ابراہیم کا قبلہ بن جائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ پارے 2 میں پہلے صفحے میں قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف سر اٹھاتے، فرشتہ آ جائے وہی اتار کے کہہ دے حضور آپ قبلہ ادھر کر لیجئے۔ حضور کی تمنا تھی، دعائیں تھی، تڑپ تھی۔ آج بھی جو حضرات حج عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، بڑے مقدس لوگ ہیں، اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرماتے۔ آج بھی ایک مسجد ہے جس کو قبلتین کہتے ہیں، 2 قبلے والی مسجد، آج بھی وہاں نشانی موجود ہے، 2 قبلوں کی نشانیاں، ایک قبلہ یہاں کا جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے، ایک قبلہ اس دروازے کے اوپر کے نشان کا جہاں پہلے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو جس وقت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے رخ موڑ دیا نماز میں اور کہا کہ حضور آپ کی تمنا کے مطابق میں تمہارا وہ قبلہ تمہیں عطا کرتا ہوں جو تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تھا، لہذا آج کے بعد سے آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا منہ ادھر کیا، لیکن اتفاق یہ ہے اس مسجد میں جہاں آج مسجد قبلتین جس کو کہتے ہیں، وہ عصر کی نماز غالباً ہو رہی تھی۔ ایک صحابی یہاں نماز پڑھ کے وہاں جا رہے تھے، گزرتے ہوئے دیکھا کہ حضرات صحابہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جو پہلا قبلہ جدھر تھا۔ صحابہ میں چرچے ہوا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں قبلہ ادھر ہو جائے، قبلہ ادھر ہو جائے، لیکن ابھی قبلہ بدلا نہیں تھا، لیکن تمنا تو تھی، دعائیں ہوتی تھی۔ وہ صحابی جو اللہ کے نبی کے پیچھے اس طرف مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے گئے ہوئے تھے، وہ دیکھا کہ صحابہ اکرام اس مسجد قبلتین میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ صحابی دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا، او بھائیو قبلہ بدل گیا ہے۔ نماز کی حالت میں کہا، یہ نماز پڑھ کے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ قبلہ بدل گیا ہے، اب قبلہ یہ نہیں رہا، قبلہ بیت اللہ بن گیا۔ تو اسی حالت میں جو امام تھے اور مقتدی تھے، دونوں نے اپنا رخ موڑا اور امام صاحب ادھر کھڑے ہو گئے، مقتدی یوں پلٹ گئے۔ نماز کی حالت میں وہ قبلے کا رخ بدلا، اس لیے آج اس مسجد کو دو قبلے والی مسجد کہا جاتا ہے کہ ایک 2 رکعت یوں ہوئی تھی، 2 رکعت یوں ہو گئی۔ یہ درمیانی بات آئی تھی تو حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے اور وہاں کے پادریوں نے اور اس علاقے کے بڑوں نے اپنی بائبل اور انجیل میں دیکھا کہ وقت کا جو امیر المومنین ہوگا اس کا لباس کیسے ہے۔ دیکھیے اللہ کا عجیب کرنا یہ ہے، روایتوں میں یہ بات آتی ہے، حضرت علماء نے تحقیق سے یہ بات بتائی ہے، اللہ نے صحابہ کا تذکرہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں فرمایا ہے۔ تینوں کتابوں میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور عشر مبشرہ کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، اور ان کی شکل و شباہت تک بتائی ہے۔ میرے حبیب کے امتی میں ایسے جاندار جانثار صحابہ ہوں گے جن کی شکل و صورت ایسی ہوگی، جن کے کپڑوں کا رنگ بھی ایسے ہوگا، جن کے کپڑوں پر پیوند بھی ایسے ہوں گے۔ حضرت امیر المومنین جب تشریف لائے تو ان پادریوں نے دیکھا اپنی کتاب میں کہ وقت کا امیر المومنین کیسے ہوگا۔ تو جیسی اتنے لمبے سفر سے امیر المومنین تشریف لائے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین آپ اتنے لمبے سفر سے آئے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہو گئے آپ کے، لہذا کپڑے آپ بدل لیجئے، سر پہ امامہ باندھ لیجئے، آپ اسلامی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آپ جائیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اسلامی مملکت کا جو بادشاہ کیسے ہوا کرتا ہے۔ فرمایا ابو عبیدہ اچھا ہوا کہ تم نے یہ بات کہی، اگر دوسرا کہتا تو میں کوڑے سے خبر لیتا اس کی۔ کہا کہ عزنا الاسلام، ہمیں جو عزت ملی ہے ان کپڑوں سے نہیں ہے، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی بنیاد پر، ورنہ تو عمر کون ہے جس کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، جس کو بات کرنے کا ڈھنگ سلیقہ نہیں تھا۔ آج وہ اونٹ نہ چرانے والا عمر آج پوری دنیا کا بادشاہ کس نے بنایا اس کو؟ کیا ان کپڑوں نے بنایا؟ کیا میرے باپ خطاب نے بنایا؟ بلکہ ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام نے دی ہے، مجھے رہنے دو انہی کپڑوں میں۔ یہ حکمت تھی۔ انہی کپڑوں کے ساتھ جب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے جسم پر جیسے نشان ہیں، جتنے پیون لگے ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ ان کی پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جن کتابوں کو اللہ نے اتارا تھا ان کے پیغمبروں پر۔ خاموشی کے ساتھ آئے اور کہا کہ امیر المومنین آپ کلیاں لیجیے۔ اس وقت سے لے کر 1090 پر 9 عیسوی تک، اب جو تقریباً 2020 پر 3 جو چل رہا ہے، 1090 پر 9 عیسوی تک، 1090 پر 9 سال تک وہ فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ یہ ہے اصل تاریخ ہماری۔ پہلی ہے تقدس، جو عزت و عظمت کی جگہ وہ انبیاء کی ہے۔ 1090 پر 9 سال تک وہاں کون رہے؟ یہودی نہیں تھے، وہاں کوئی عیسائی کرسچینس نہیں تھے، وہاں کون تھے؟ مسلمان تھے، جہاں اسلام کا جھنڈا بلند تھا، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اور وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ کلمہ پڑھا جاتا تھا۔
اس کے بعد 1180 میں 1090 کے بعد یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مل کر مسلمانوں سے پھر فلسطین اور بیت المقدس کو چھین لیا۔ 8 سال تقریباً ان کے ہاتھ میں مسجد رہی۔ 1090 سے لے کر 1180 تک فلسطین اور بیت المقدس یہ یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، لیکن مسلمان اندر سے بے چین تھے۔ یہ وہ قبلہ اول ہمارا ہے، یہ مقدس سرزمین ہے جہاں نبی آئے، توحید کی دعوت دی ہے، یہ زمین ہم سے چھین لی گئی، لہذا اس کی حفاظت کرنا اور اس کو واپس لینا یہ ہمارا اپنا فریضہ ہے۔ لہذا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے کارناموں کا ہمیں علم ہونا چاہیے، ہم تو آج کی ہیروؤں کو جانتے ہیں، اسلام کی ہیروؤں کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہم نے تاریخ کو مٹا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پچھلوں کا علم نہیں ہے، لہذا آئندہ ہمارے پاس وہ جرأت و ہمت بھی اسی لیے نہیں ہے ہمارے پاس۔ حضرت صلاح الدین ایوبی یہ بہترین کمانڈر تھے، مسلمانوں کے جرنیل تھے، اور وہ اپنی پوری فوج کو لے کر آئے، اور یہودیوں کو صلیبیوں کو اندازہ تھا اگر صلاح الدین ایوبی کی کمانڈری میں اگر اسلامی فوج آ گئی تو پھر تو اینٹ سے اینٹ بجا دے گی، بہتر یہ ہے کہ ہم کیلیاں ان کے حوالے کرتے ہیں۔ 1180 میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوبارہ فلسطین کو فتح کیا، اور بیت المقدس دوبارہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد سے لے کر 1901 تک ذرا اندازہ لگائی کتنا بڑا لمبا زمانہ ہے۔ 1901 سال تک 1901 سال تک یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس رہا ہے۔ بیچ میں صرف 80 سال یا 90 سال صرف بیچ میں یہودیوں کے ہاتھ میں گیا تھا بس۔ تقریباً 2000 سال سے فلسطین اور بیت المقدس کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں، یہودی نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، مسلمان باپ داداؤں کی زمین ہے، انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے اس زمین کی حفاظت کی ہے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے 5 منٹ زیادہ ہو جائے، لیکن اس تاریخ کا علم ہوگا تو تب ہماری دعائیں دل سے نکلیں گی، ورنہ تو ہم یہ سمجھیں گے غزہ اور حماس والوں کو کیا ضرورت تھی جنگ چھیڑنے کی، جبکہ اسرائیل کے پاس ہتھیار سب سے زیادہ تھے، فوج زیادہ تھی۔ اگر یہ چھیڑ لینا ایسے جیسے خودکشی کرنے کی، سوسائڈ کرنے کے برابر ہے۔ عام طور پہ چرچے اسی کے ہو رہے ہیں اور یہی میڈیا میں کہا بھی جا رہا ہے۔ اس تاریخ کا علم ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا جن لوگوں سے زمین چھینی گئی ہو درد انہی کو تو ہوتا ہے۔ اس ملک میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، ہم سے انگریزوں نے زمین چھینا تو ہم نے ہی تو 200 سال تک ان کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ ایسے ہی یہی حال ان کا بھی رہا۔ 1901 تک مسلمانوں کے قبضے میں وہ سرزمین رہی۔ اس کے بعد فرانس اور برطانیہ نے مل کر یہ چاہا کہ اس علاقے میں یہودیوں کو بسائیں۔ اس زمانے میں خلافت عثمانیہ چل رہی تھی، جو 600 سال تک عثمانی خلافت چلی ہے۔ اس کے خلیفہ تھے عبدالحمید ثانی۔ اس وقت خلافت عثمانیہ بالکل آخری دور میں چل رہی تھی، ایسے ہے جیسے بجھتا ہوا چراغ ہے، لیکن اسلامی حکومت تو باقی تھی۔ ان کے پاس آئے فرانس اور برطانیہ کے سفیروں نے آ کر کہا کہ اس وقت تمہاری حکومت تو ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم تمہیں دولت سے بھر دیں گے، دولت لٹا دیں گے تمہارے لیے، تم اتنی اجازت دے دو کہ ہم فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کو وہاں بسا دیں گے، تھوڑی سی زمین کا حصہ ہمیں یہودیوں کو رہنے کے لیے دے دو۔ تو عبدالحمید ثانی نے کہا دیکھو میں مسلمان ہوں، نبی کی ذات پہ مر مٹنے والا ہوں، اسلام کے لیے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یہ تو برداشت ہے، لیکن فلسطین میں یہودیوں کو بسانا یہ میرے جیتے جی کبھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کیا غیرت تھی اس زمانے کے بادشاہوں میں۔ وہ یہ جانتے تھے یہ یہودی اتنی نکمی قوم ہے، جب وہ آئے گی تو وہی حشر کرے گی، لہذا انہوں نے آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو فرانس اور برطانیہ کے لوگوں نے اندرونی طور پر مسلمان گورنروں کو پیسوں میں خریدنا چاہا، جیسے سیاسی امور میں چلتا ہے، سب ایم ایل اے اور ایم پیوں کو خرید لے جاتا ہے، ویسے ہی ہوا وہاں پر بھی۔ پیسوں پہ بکنے والے بھی کچھ لوگ تھے۔ اس میں ایک حسین بن علی ایک فرد تھا جو مدینے کے علاقے کا گورنر تھا۔
اسے فرانس اور برطانیہ کے لوگوں نے پیسوں کی لالچ دی، اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا۔ دھیرے دھیرے خلافت عثمانیہ دن بدن گھٹتی جا رہی، کم ہوتی جا رہی، اور اس کی طاقت کم ہو گئی۔ 1916 میں 1916 تقریباً 1900 تک مسلمانوں کے ہاتھ میں فلسطین رہا۔ اس کے بعد 1916 میں بغاوت بلند ہوئی، 1917 میں وہاں یہودی آنا شروع ہو گئے، اور فرانس اور برطانیہ نے مل کر 1917 میں یہودیوں کو آباد کیا اور اسرائیل وجود میں آ گیا۔ 1940 پر 8 جب یہاں ہمارا ایک ملک انگریزوں سے آزاد ہوا، 1940 پر 7 میں، 1940 پر 8 میں وہ اسرائیل اور فلسطین کا وہ علاقہ یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ لیکن اس وقت بھی 70% مسلمان تھے، 70% اس وقت مسلمان تھے۔ اس وقت کا آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہودی کتنے فیصد تھے اور مسلمان کتنے فیصد تھے۔ لیکن آج صرف 12.5% مسلمان ہیں، سب یہودی وہاں بسے ہوئے ہیں۔ لیکن مسلمان وہاں کی جو رہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو اس وقت اتنا ظلم ان پر کیا گیا، لہذا مسلمان جو کم ہمت والے تھے وہ ہجرت کر کے وہاں سے جاتے رہے، ختم ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ آج تک ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے صرف بیت المقدس کی حفاظت، فلسطین کی حفاظت کے لیے۔ آج وہ زمین آج بچی ہوئی ہے ان ایمان والوں کے خون کی بنیاد پر، ان کی قربانیوں کی بنیاد پر۔ آج تک وہ اس کی حفاظت کرتے رہے، آج جو حفاظت کر رہے ہیں، لہذا وہ انہی نہتے، انہی غیرت مند مسلمانوں کی اولاد ہیں جن کے خون میں وہ غیرت، وہ حفاظت کا جذبہ، وہ اسلامی جذبہ ان کے پاس ہے۔ آج بھی وہ یقین کے ساتھ یہ پکار رہے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، چاہے ہم شہید ہو جائیں، ہمارے بچے شہید ہو جائیں، ہماری بیویاں شہید ہو جائیں، ہماری اولاد شہید ہو جائے، لیکن کل اللہ کے پاس اتنا تو ہم کہہ سکیں گے، یا اللہ یہ ہماری شہادت صرف تیرے گھر کی حفاظت کے لیے، تیرے نبیوں کی بستی کی حفاظت کے لیے رہی۔ لمبی تاریخ ہے، کہا جائے گھنٹوں لگ جائے۔ اس سے آپ کو اندازہ یہ ہو گیا ہوگا کہ وہاں کے مسلمان اس جنگ میں سب سے آگے کیوں کھڑے ہوئے۔ یہ ان کی نسلوں نے اس زمین کی حفاظت کی ہے، کس بنیاد پر؟ مسجد کی حفاظت کے لیے اور نبیوں کے اس پاکیزہ شہر کی حفاظت کے لیے۔ لہذا ایسے موقع پہ ہمارا بھی کچھ فریضہ یہ بنتا ہے۔ ہم تو وہاں جا نہیں سکتے، ویزا اور پاسپورٹ کے مسائل کھڑے ہیں، جذبے تو ہیں ہمارے پاس، ہم بھی جائیں، ان غزہ اور حماس والوں کا ساتھ دیں اور دشمن فوجوں کو وہاں سے ہٹائیں۔ ہر ایمان والے کا جذبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر ہے، لیکن کچھ وسائل ہیں، کچھ مسائل ہیں، لہذا اس کے لیے ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ہم دنیا کی جس کونے میں بھی ہم رہیں، چاہے ہم یہاں رہیں، چاہے ایران و توران میں رہیں، ہر جگہ ایمان والے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے کہیں مولا کہ وہ جو لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے باپ دادا کی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے اور اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ وہ تیرے پاکیزہ گھر کی حفاظت کے لیے اور تیرے نبیوں کے شہر کی حفاظت کے لیے وہ اپنی شہادت کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنی خاص مدد شامل حال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے سارے عالم میں دعائیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا جا رہا ہے۔ کون آتا ہے فجر کی نماز میں آ کے دعا تو کرے کہ نماز میں کھڑے ہو کے، نماز کے باہر دعا کرنا الگ ہے، نماز میں کھڑے ہو کے، نماز کے اندر کی حالت میں کھڑے ہو کے اللہ سے مدد مانگنا ہے، ان کا نام لے کر، یا اللہ خاص کر اس علاقے کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ کون آتا ہے فجر کی نماز میں؟ نرم نرم بستروں پہ، گرم گرم کمروں میں ہم سوئے ہوئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گھروں پہ بم گرتے تو ہمارا کیا حال گزرتا؟ ذرا اتنا تو سوچئے، اگر اس جگہ میں اور آپ ہوتے، اگر وہ ماحول ہمارے اوپر گزرتا، کیا ہمیں نیند آتی؟ کیا کبھی بھوک لگتی ہم کو؟ کیا کبھی ہمیں پیاس لگتی؟ اتنا تو سوچنا چاہیے۔ دنیا کے کسی کنارے کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو، یہاں بیٹھ کر صرف اتنا کہہ لینا ہے کاش ان پر وہ ظلم نہ ہوتا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بات لکھی ہے، دنیا کے کسی کنارے میں کسی مرنے والے کے دکھ کو اگر کوئی یہاں محسوس کرے گا، اس کو اللہ جو ثواب دیں گے، اس دکھ کو محسوس کرنے والے کو اللہ وہی ثواب دیں گے۔ اتنا دکھ تو مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کا جذبہ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا تو جذبہ ہونا چاہیے۔ جو دشمن طاقت مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی کمپنیوں کی چیزوں کو بند کرنا چاہیے۔ آج تو مزے سے کھا رہے ہیں، برگر بھی کھا رہے ہیں، پیزا بھی کھا رہے ہیں، اور اس کی کمپنیوں کا اندازہ تک کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ باہر پوسٹر لگے ہوئے ہیں، ہم سب کو اس کا علم ہونا چاہیے اس کا کون سا کوڈ ہے۔ غالباً 720/9 اس کا کوڈ ہے۔ اس کو آپ دیکھیے، یہ کوڈ کا
جو اس کے پروڈکٹ جتنی اس کی کمپنی کی چیزیں ہیں ان سب کو ہم بائیکاٹ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، ان کی چیزوں کو ہم نہیں کھائیں گے۔ ہماری شادیاں ہونے والی ہیں گھروں میں، اور شادیوں میں کیٹرنگ کے حوالے کھانے کا نظام کرتے ہیں، اس سے آپ کہیے کہ ہماری اس کیٹرنگ میں جو ٹھنڈا آپ پلائیں گے وہ اس ملک کا کوئی ٹھنڈا آپ نہیں پلا سکتے۔ اتنا تو ہم کہہ سکیں، اتنی تو غیرت ہمیں ہونی چاہیے۔ جو کچھ گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں ان چیزوں کا ہم استعمال نہیں کریں گے، اتنا تو جذبہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ انہی کی چیزوں کو خرید کر ہم جو نفع پہنچا رہے ہیں، انہی نفع کے پیسوں سے ہی تو وہ بم اور گولیاں خرید رہا ہے، ملٹری کو کھلا اور پلا رہا ہے، اور انہی کو ترقی کرا کے مسلمانوں کے خلاف اسی کو استعمال کر رہا ہے۔ آج پورے عالمی سطح پر ہمارے اکابر علماء کی طرف سے بات کہی جا رہی ہے، قنوت نازلہ پڑھا جائے، ہر نماز کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا جائے، اور ان کی کمپنیوں کو، ان کی چیزوں کو خریدنا بند کیا جائے۔ ایک دن وہ آئے گا جب مال کا نقصان اس کو ہوگا، وہ خود ایک قدم پیچھے آئے گا اور مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ مسجد کی حفاظت کرنے والوں میں ہمارا بھی تو حصہ لکھا جائے گا۔ اتنا تو کرنے کا کام میرے اور آپ کا ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو فجر کو آئیں گے، فجر میں قنوت نازلہ پڑھنا ہے۔ جس مسجد میں آپ جائیں جائیے ضرور، فجر میں پڑھیے، اللہ سے دعا مانگیے، یا اللہ تو نے تو ہم کو امن سے رکھا ہے، ان کو بھی امن سے رکھ دے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ حدیث شریف میں اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اذا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ مسلمان وہ ہے اگر کسی مسلمان وہ ہے جیسے ایک انسان کے ڈھانچے کے برابر۔ اللہ کے نبی نے پورے مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح بنایا۔ پیر میں کانٹا چبھے تو آنکھ روتی ہے، پیٹ میں درد ہو تو آنکھ روتی ہے۔ ارے پیٹ کو آنکھ کو کیا تعلق ہے؟ تاکہ آنکھ محسوس کرتی ہے یہ جسم کا میں بھی تو ایک حصہ ہوں۔ کہا کہ مسلمان سب ملا کے ایک جسم کی طرح ہیں، ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، درد یہاں ہونا چاہیے، دو آنسو تو بہاؤ بھائی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا تو، یا اللہ ہم تو امن سے ہیں، سکون سے ہیں، عافیت سے ہیں، کھا پی رہے، مزے اڑا رہے ہیں۔ ان کی راتیں کیسی گزر رہی ہوں گی، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، دوائیاں ان کے پاس نہیں ہیں، اور ان کے آپریشن کے لیے بے ہوش کرنے کے انجیکشن ان کے پاس نہیں ہے۔ وہاں کے بچے، وہاں کے لوگ تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ڈاکٹر آپریشن کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یقیناً وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اندر سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ایمانی جذبہ ان کے پاس ہے۔ قرآن کی تلاوت سے آپریشن ہو رہا ہے، درد تک کا ان کو احساس نہیں ہے۔ گولیوں کی برسات چل رہی ہے، اذان و نماز بند نہیں ہوئی ان کی، پانی نہیں وضو کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو اے سی اور کولر اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر بھی اس خدا کو یاد نہیں کر رہے ہیں، خدا کی مدد کو ان کے لیے پکار نہیں رہے ہیں۔ لہذا اس وقت یہ غیرت کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ میرے اندر اور آپ کے اندر، ساری امت کے اندر یہ غیرت کا اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا فرما دے۔ لہذا اس کے لیے جو چیزیں ہمارے اکابر کی طرف سے کہی گئی، تین باتیں، ایک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ، اور دوسرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور اس دعا کی برکت یہ ہے، یہ دعائے یونس اس کو کہتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی تھی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے، پانی کے اندھیرے سے، رات کے اندھیرے سے نکال کر پھر دوبارہ دنیا میں بھیجا تھا ان کو۔ لہذا اندھیریوں اور پریشانیوں سے بچانے والی یہ دعا ہے۔ اور تیسرا ہے اس وقت کرنے کا کام، اس کمپنی کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو ہم بائیکاٹ کریں گے، اور وہ چیزوں کو نہ بیچیں گے، نہ خریدیں گے، نہ استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ اس سے کچھ نہیں بگڑے گا ہماری زندگی کا، اور اس کے برابر کی دوسری چیزیں بھی ہیں، اور وہ لوکل علاقے کے ملک کی کمپنی کے ہیں، ان کو ہم خریدیں گے۔ انشاءاللہ اس سے مالی نقصان پہنچے گا تو لہذا وہ ہمت ہارے گا، پیچھے قدم ڈالے گا، مسلمانوں کی فتح و جیت ہوگی، کم سے کم ان کے جان کا اور مالی نقصان سے ان کی حفاظت تو ہو جائے گی۔ اس کے لیے میں اور آپ مددگار بن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے علاقے کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما دے، اور فلسطین کی اور بیت المقدس کی، نبیوں کے شہر کی اللہ اپنی غیبی مدد شامل حال کر کے اس کی حفاظت فرما دے۔